الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا. بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے. ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم بھائیو، یہ اللہ کی توفیق سے جس موضوع پر آج، جیسا کہ اہل خانہ نے توجہ دلائی تھی، جس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے، وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ اسلام کے مسلمات میں سے، بدیہیات میں سے، یعنی انسان ایک مسلمان ملک میں رہتا ہو، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس موضوع پر ایمان نہ رکھے، اس چیز کی حرمت پر وہ ایمان نہ رکھے اور پھر بھی مسلمان رہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس پہ کوئی بحث و مباحثے کی، کوئی جدال کے، کوئی اس میں قطعاً گنجائش ہی نہیں. اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ بہت سی باتیں جو کہ مسلمات میں سے تھیں، وہ اب بحث و مباحثہ اور یعنی مناقشے کی دوبارہ اس کے لیے وہ کھول دی گئی ہیں، ان پر بھی بحث و مباحثہ ہونے لگا. ایسی چیزیں جو کہ پہلے کبھی ان کا دروازہ کھلتا ہی نہیں تھا، یعنی یہ تو تھا کہ یہ تو بات ختم، یہ تو ایسا ہی ہے، کسی کو اس میں کبھی اشکال آیا ہی نہیں تھا. مسلمانوں میں ایک اجماعی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو اشکال ہی نہیں آیا تھا، لیکن اس کو اس طرح سے اب پیش کیا جانے لگا ہے، اس طرح سے اس میں اشکالات اٹھائے جانے لگے ہیں کہ وہ بھی یعنی ڈیبیٹیبل بن گیا، وہ بھی قابل بحث، وہ بھی دوبارہ سے وہ چیز جو ہے بن گئی ہیں. اور اس کے بعد مسائل بہت واضح ہیں، لیکن ان میں بھی اس برائی کے اتنے عام چلن ہو جانے کی وجہ سے، اتنی زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے، اس کی جو قباحت ہے
وہ اس سے کئی چھوٹی برائیوں کی جتنی ذہن میں قباحت ہے اس سے کہیں اس کی نسبت جو اس سے کئی چھوٹی برائیوں کی قباحت اس برائی سے کہیں زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. یعنی وہ چیزیں جو کہ اس سے کم تر گناہ کی ہیں ان کی جو قباحت ذہن میں ہے جو کہ واقعی ہونی چاہیے وہ اس بڑی برائی کی قباحت سے کہیں زیادہ نظر آتی ہے. اس کی برائی ذہنوں میں کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اتنی عام چلن ہو گیا اور اتنا زیادہ اس کا لین دین ہمیں معاشرے میں نظر آنے لگا ہے. اور اس کی مختلف شکلیں اور دھوکہ بازی اور مختلف اس کو یعنی ایک حق کے غلاف میں لپیٹ کر باطل کو پیش کرنا, اس کو خوبصورت سا غلاف چڑھا کر اس جو ایک جو پلید چیز ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ اس کو قبول کرنے لگ جائیں, یہ کام معاشرے میں ہمیں نظر آنے لگا. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ, اور آپ نے جو نشانیاں بتائیں اس میں سے ایک یہ بھی تھا وَيَظْهَرُ الرِّبَا, کہ ربا عام ہو جائے گی, سود عام ہو جائے گا, سود کا عام چلن ہوگا. اور یہ ہمیں اس وقت نظر آتا ہے کس قدر اس کی شکلیں مختلف نظر آتی ہیں, کس قدر لوگ ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لعنت کے موجب بنتے ہیں اس برائی کی وجہ سے. اس تعلق سے ہی انشاءاللہ آج جو یہ موضوع ایک وسیع موضوع ہے, اس میں بعض مسائل زیادہ پیچیدہ ہیں اور بعض واضح ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم اس کی حرمت کے تعلق سے بعض دلائل, بے شک ہم میں سے کسی کو اس کی حرمت میں شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کہنے والے اور سننے والوں کے لیے دوبارہ سے ہم بعض دلائل اس سے پیش کریں گے. اور پھر اس میں اس کی دو جو موٹی تقسیم اگر کی جائے, دو جو صورتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں ان کا تذکرہ, ان کی تعریف بعض مثالوں کے ذریعے وضاحت, اور نہایت ہی مختصر انداز میں بعض دلائل کا اس میں تذکرہ. اور پھر جو آج کل اس دور میں جو بعض شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اس تعلق سے, ان میں سے بعض کا تذکرہ, بعض ان صورتوں کا تذکرہ جس میں کہ جن کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے, حالانکہ وہ بعین ہی وہی سود ہوتا ہے. اس کے نام کو بدل کر اس کی ماہیت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس کی ماہیت تبدیل ہوگی, حالانکہ اصل میں صرف نام کی تبدیلی ہوتی ہے اور اندر سے چیز وہی ہوتی ہے. اس موضوع کا جو پہلا عنصر سے بات کریں گے وہ, اور یقیناً وہ ایک نہایت اہم عنصر ہے کہ اس کی حرمت کے دلائل, اور یہ تو ہمیں اس پرفتن دور میں ازبر ہونی چاہیے. یعنی کوئی ہمیں اس میں دھوکہ نہ دے سکے کہ سود بھی کبھی حلال ہو سکتا ہے. ایک اجماعی مسئلہ اس کے علاوہ کہ اس پر امت کا اجماع ہے, لیکن اس کے قرآن و حدیث سے دلائل, اس پہ جو کس طرح سے کس تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا نہ کرنے پر کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں, یہ ہمیں واقعی اس کا اندازہ, یہ ذہن مستحضر چیز رہنی چاہیے, ذہن میں یہ چیز تازہ رہنی چاہیے تاکہ کہیں ہم اس پھندے میں کہیں پھنس نہ جائیں جس میں کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں. پہلی 3 دلائل اس میں قرآن مجید سے جو آیات شروع میں تلاوت کی انہی میں سے, بے شک ان کا ترجمانی سامنے رکھی, لیکن مزید یعنی ان میں سے 3 پہ خاص طور پہ بات کروں گا, اور بعض دلائل جو ہیں بعد میں وہ سنت سے ہم یہاں پہ اللہ کی توفیق سے رکھتے ہیں. پہلی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کا قیامت کے دن جو حال ہوگا اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے. سارے لوگ نکلیں گے تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف جائیں گے, اس موقع پہ جو سود خور ہے اس کا کیا حال ہوگا, جیسے کہ آپ نے آیت میں سنا, ترجمانی ایسے کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے, جیسے ایک دیوانہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو چھو دیا ہے شیطان نے, اس طرح سے وہ قیامت کے دن جب نکلے گا تو اس کا یہ حال ہوگا. دوسری دلیل جو انہی آیات میں آتی ہے وہ یہ کہ سودی لین دین کو ایمان کے منافی قرار دیا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اب وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو. تو اس کو اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو. لہذا یہ جیسے کہ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ سود اور ایمان یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر تم
کہ جو شخص اس برائی میں ملوث ہے تو اسی قدر اس کے ایمان میں لازماً کمی ہے تو اس میں ملوث ہے. اس کے سچے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ سود کو چھوڑ دے. تیسری دلیل جنہیں آیات میں آتی ہے کہ سود نہ چھوڑنے والوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے یہ باقی ماندہ سود نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو. اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو جنگ ہے اللہ کی طرف سے اس کی ماہیت کیا ہوگی. یہ صرف یعنی اقتصادی جو گراوٹ ہے اس کی صورت میں اس کا یہ سامنے اس کا اثر سامنے آئے گا، یا اقتصادی اور صحت اور معیشت اور معاشرت اور یعنی کہاں کہاں اس کا اثر جائے گا یہ بتایا نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ ہے مسلط ہو کر رہیں گے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا. اس کا آپ اندازہ لگائیں اس کی جو قباحت کا اس آیت کی تشریح میں ایک جو بات ملتی ہے کہ امام مالک ابن انس امام دار الحجرہ رحمہ اللہ ان کے پاس ایک شخص آیا. اس نے اپنا ایک کیس ان کے سامنے رکھا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نشے میں مست تھا اور نشے میں چھلانگ لگا کے چاند کو پکڑنا چاہتا تھا. نشے میں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ معاف کرے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو وہ اس شخص نے اس سے متاثر ہو کے اس منظر سے کہا، فوری طور پہ کہا کہ اگر انسان کے اندر کوئی شراب سے بھی بدتر چیز کوئی اور ہے جو اس کے اندر جانے والی ہے تو میری عورت کو طلاق ہو. پھر امام مالک سے پوچھنے آیا کہ میں نے الفاظ کہے تو کیا میری عورت کو طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو مہلت دو، کل آنا. اگلے دن پھر وہ آیا. انہوں نے کیونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا، یعنی ان کے فتوے پر اس نے ساتھ رہنے یا ساتھ نہیں رہنا یا کم از کم ایک طلاق یعنی واقع ہو جانی ہے، بڑا اہم مسئلہ تھا. انہوں نے کچھ مہلت مانگی. اگلے دن پھر وہ آیا. پھر انہوں نے مہلت مانگی، 2 دفعہ مہلت مانگی. تیسری دفعہ جب وہ آیا تو امام مالک نے اس سے کہا کہ اس کو طلاق ہو گئی، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس میں سود سے زیادہ بڑی چیز کوئی نہیں دیکھی جو کہ انسان کے اندر جاتی. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ کوئی اور ایسی لم ارى اشر من الربا لان اللہ اذن فیہ بالحرب، کہ میں نے ربا سے سود سے بڑھ کے کوئی اور چیز بری نہیں دیکھی کیونکہ اللہ تعالی نے اس پر اعلان جنگ کیا ہے. اس بنا پر آپ نے فتویٰ دیا کہ اس کو طلاق ہماری عورت کو ہو گئی. اس تعلق سے احادیث کی طرف آئیں تو ہمیں بہت سی دلائل ملتی ہیں اس کی حرمت میں. بعض دلائل کا یہاں پہ کو دیکھتے ہیں. دلیل نمبر 4 جو کہ سنت سے پہلی دلیل ہے کہ 1 درہم سود کھانے کو 36 مرتبہ، یہ جتنی حدیث میں بیان کروں گا اس کو تحقیق کے ساتھ یعنی ان کے صحت کا پورا خیال رکھا گیا ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں جو کہ ضعیف یا ضعف اس میں تھوڑا یا زیادہ پایا جاتا. محدثین نے ان پر صحت کا حکم لگایا، صرف وہی حدیثیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں. تو 1 درہم سود کھانے کو 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین قرار دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ. 1 درہم سود کا جو ایک شخص جانتے بوجھتے کھائے وہ اللہ کے ہاں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. حدیث سے دوسری دلیل نمبر 5 ہے کہ سب سے ہلکا سود کو بھی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کی مانند قرار دیا گیا. ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزنا 70 الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ یہ سود کی 70 اقسام ہیں. تو ایک قسم نہیں ہے کہ ہم دھوکہ کھا لیں کہ یہ قسم نہیں تو بس سود نہیں ہے، اس کی بہت سی اقسام ہیں. 70 اقسام ہیں. یہ 70 عربی میں کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو 70 اقسام ہیں. ان میں سے سب سے ہلکی قسم یہ ہے جیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. دلیل نمبر 6 سود کا انجام تنگ دستی ہوگا، اور یہ ہمیں صادق المصدوق نے بتایا. سود کے نتیجے میں جتنے بھی ملینز بلینز آئیں لیکن انجام بالآخر تنگ دستی ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى قلہ، کہ کوئی شخص بھی سود سے زیادہ مال جمع نہیں کرتا بلکہ اس کا انجام تنگ دستی ہی ہوتا ہے.
یہ بعض آیات اور احادیث اس تعلق سے ہم یعنی بعض مزید دیکھتے ہیں. ایک اور دلیل جس میں حدیث میں فرمایا گیا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا بیان کیا گیا. آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 7 ایسے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں، اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وہ اکل الربا، کہ سود کا کھانا. اللہ کے عذاب کو سود دعوت دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے کہ فرمایا ما ظهر في قوم الربا والزنا الا احلوا انفسهم عقاب اللہ، کہ جب بھی کسی قوم میں ربا اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ کے عذاب کو اپنے دعوت دیتے ہیں، اس کو اپنے لیے اس کا سبب یعنی مہیا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں اس کو عذاب قبر کا موجب بھی قرار دیا گیا. قبر کے عذاب کے جو اسباب بتائے گئے ان میں سے ایک اہم سبب سود کھانا کھلانا بھی قرار دیا گیا. اور آخری 10ویں دلیل جس کا تذکرہ کریں گے وہ یہ کہ سود کو لعنت کا موجب قرار دیا گیا. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کے کاتب اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی. اور پھر اس کے بعد فرمایا وقال هم فیہ سوا، کہ یہ سارے اس میں برابر ہیں. یہ سارے عاقل، موکل، کاتب، شاہد، یہ سارے جو کسی طرح بھی اس میں مدد کر رہے ہیں سب اس میں برابر کے شریک ہیں. اور مسلم ہے کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں الآخذ والمعطی فیہ سوا، کہ لینے والا اور دینے والا دونوں لینے والا اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. لہذا بھائیو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ہر وہ شخص جس نے کسی طرح بھی حصہ ڈالا سودی معاملے میں، اس نے حصہ ڈالا، یا ایک جو سودی عمارت بنانے میں ایک ایسے ادارے کی جو کہ سود کی معیشت کو چلانے کی یعنی چلانے میں بنیادی کردار جو جس ادارے کا کردار ہے، اس عمارت کو بنانے میں اس نے حصہ ڈالا، خواہ اس کی تعمیر میں یا اس کی مینٹیننس میں، اس کی مرمت میں یا اس کی صفائی میں، کسی طرح سے بھی اس نے اس میں حصہ ڈالا یا اس کو رینٹ آؤٹ کر کے، تو وہ شخص اس میں اس حدیث کے موجب وہ اس پر بھی لعنت ہے، اور وہ بھی ان سزاؤں کا مستحق ہے جو کہ سود کھانے کھلانے والے پر اس کو جو کہ وارد ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر و تقوی کے کاموں میں تعاون کرو لیکن جو گناہ و زیادتی کے کام ہے ان میں تعاون نہ کرو. یہ کسی طرح سے بھی اس میں تعاون کرنا وہ گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے میں آتا ہے. تو صرف وہ شخص نہیں جو کہ پیسے لے رہا ہے دے رہا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کا اس میں حصہ ہے، جو کہ سودی معاملے کو وہ لکھ رہا ہے، وہ اس میں گواہ بن رہا ہے، وہ اس کی تعمیر، اس ادارے کی تعمیر میں حصہ ڈال رہا ہے، حتیٰ کہ وہ چپڑاسی بھی جو صرف اس ادارے کی صفائی کرنے میں، اس کی صفائی رکھنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، سارے کے سارے اس میں شریک، سب لعنت کے موجب ہیں. یہ بات علماء نے صراحت سے لکھی ہے اور بہت سے علماء نے یعنی اس کا ذکر کیا. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کس قدر اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لعنت کا موجب بنتے ہیں. سود کے مال سے بعض لوگوں نے عجیب حرکتیں اس میں شروع کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہم سود کھاتے ہیں لیکن آگے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں. سود سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، سود سے صدقات کرتے ہیں، سود سے وہ یتیم خانہ تعمیر کرتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، یا سود سے کوئی مسجدیں بناتے ہیں، اسلامی کتابیں شائع کرتے ہیں. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حرام مال سے، سود سے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ اس کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس سے جس سے مزید صدقہ و خیرات کرتا پھرے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک سود کے پیسے پڑے ہیں، آگے اس کے پاس لامحالہ اس نے لے لیے، تو اب اس سے خلاصی کے لیے وہ کیا کرے؟ اس کی خلاصی کے لیے وہ کسی بھی اچھی جگہ پر کسی بھی خیر کے کام میں اس کو خلاصی کی نیت سے، اس سے پیچھا چھڑانے کی نیت سے اس کو وہاں پہ خرچ کرے. اللہ کا تقرب ذہن میں نہ ہو، صدقے کی نیت ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس مال سے صدقہ کرنا یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. لیکن صرف اس سے خلاصی کی نیت سے اس کو کسی نیکی کے کام میں وہ لگا دیتے، یہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود سے اپنی پرورش نہیں ہونی چاہیے، اپنے جسم کی پرورش نہیں ہونی چاہیے. تو سود کھانا ٹھیک ہے ہم اس سے اوائڈ کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات میں اس کو جاری رکھتے ہیں. مثلا
کوئی تجارتی کوئی پروجیکٹس ہیں، کوئی اور ان کے گھر بنانا ہے، یا کوئی سود سے مزدوروں کی تنخواہیں دینا ہے، یا کسی اور استعمال میں اس کو روا رکھتے ہیں، یا اسے کوئی گاڑیاں خریدنا ہے، کوئی اور سامان خریدنا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. کسی بھی ذریعے سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی بھی ذریعے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، سودی لین دین ہر صورت وہ حرام ہے اور لعنت کا موجب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ گوشت جس کی پرورش حرام پر ہوئی ہو تو وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے. تو بندہ خود سود کھائے، اپنے بیوی بچوں کو سود کھلائے، اور پھر وہ اللہ سے مغفرت کی امید رکھے، جنت کی وہ اس سے امید باندھی رکھے، خواہ وہ ساری نمازیں با جماعت پڑھتا ہو، جو بھی کرتا ہو، لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ سود پر اصرار کرے، یعنی اس پر ہٹ درمی اختیار کرے، اس سے توبہ نہ کرے، یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے. سود کی دو بڑی قسمیں ہیں، جن میں سے کہ ایک قسم نسبتاً زیادہ مشہور ہے اور دوسری جو کم ہے. اس کی جو دو قسمیں ہمیں صحیح حدیث سے ملتی ہیں، اس میں سے ایک کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، دوسری کو ربا النسیئہ. ربا النسیئہ یعنی قرض کا سود. ایک وہ سود ہے جس کو عام طور پہ جو معروف ہے ربا النسیئہ، یعنی کسی کو 100 روپے دیے اور اس سے کہا کہ اتنی دیر بعد واپس کرنے ہیں، 125 یا 150 واپس کرنی ہے، تو وہ جو 25 یا 50 روپے جو زیادہ وہ دے رہا ہے وہ سود ہے. یا کوئی بھی اور کسی اور صورت میں بھی قرض پہ جو منافع لیا جا رہا ہے، جس کی کچھ تفصیل آگے بھی آئے گی. یہ اس کو ربا النسیئہ کہتے ہیں، یعنی قرض پہ سود. اور دوسری جو قسم ہے سود کی وہ ربا الفضل، اور اس کا معنی یہ ہے کہ 6 چیزیں جن کا حدیث میں ذکر کیا گیا، اس میں جب خرید و فروخت کی جائے تو دو چیزوں میں سے کسی کا بھی خیال نہ رکھا جائے، یا اس کی جو مقدار ہے وہ برابر نہ ہو، جتنی دی گئی اتنی نہ لی جائے، اس سے کم یا زیادہ لی جائے، یا یہ کہ ادھار پہ معاملہ کیا جائے، یعنی ابھی اس کو ایک چیز دے دی، لیکن بعد میں اس نے جو آپ کو واپس کرنی ہے، خریدار نے یا بیچنے والے نے یا لینے والے نے، اس میں سے کسی کی طرف سے بھی ادھار کا معاملہ تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی وضاحت جو ہے میں صحیح مسلم میں حدیث میں ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد اربى. کہ سونے کے بدلے، چاندی کا عوض، گندم کا عوض، جو کا عوض، کھجور کا عوض، اور نمک کا عوض ایک دوسرے کی طرح برابر اور نقد بنقد فروخت کیے جائیں. اور آگے آپ نے فرمایا کہ جس نے ان میں زیادتی کی یا زیادتی کا مطالبہ کیا، اس نے یقیناً ربا میں ملوث ہوا، اس نے یقیناً سود کھایا. آگے آپ نے فرمایا کہ اگر اجناس میں اختلاف ہو تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرطے کہ اجناس کا تبادلہ دونوں طرف سے نقد بنقد دو. یہ جو 6 چیزیں جن کا ذکر کیا گیا، یعنی اس میں سونا چاندی اور گندم، جو اور کھجور اور نمک، ان کا ذکر کیا گیا. ان 6 چیزوں میں، اور جمہور علماء اس پر اور بھی یعنی علت، جو مشترک علت کی وجہ سے اور بھی چیزوں کو قیاس کرتے ہیں، وہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. ان 6 چیزوں میں یہ معاملہ کرنا کہ مثلا آپ سونا لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس پرانا سونا ہے، اس کو اب یا ڈیزائن ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے دوسرے سونا کسی اور طرح کا لینا ہے، آپ اس کو اگر 100 گرام سونا دیتے ہیں یا 5 گرام دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں 5 گرام ہی لینا ضروری ہے. یا یہ معاملہ جائز نہیں کہ 5 گرام اس کو پرانا سونا دیں یا ایک قسم کا سونا دیں اور وہ اس کے عوض میں آپ کو 6 گرام یا 4 گرام یا زیادہ ہو یا کم ہو، دونوں صورتیں جائز نہیں. یا جو دینے جائیں، 1 کلو جو دیا اور اس کے بدلے میں جو اس سے کم تر کوالٹی کا 2 کلو جو ہے وہ لے لیا. تو یہ ساری کی 6 اجناس جو ہیں، اس میں ضروری ہے کہ جو جتنا دیا جائے اتنا ہی لیا جائے، یعنی اس میں زیادہ کم دونوں صورتیں جو ہیں وہ جائز نہیں. اور دوسری جو بات جس چیز کی وجہ سے اس میں ربا آتی ہے ان 6 چیزوں میں، وہ یہ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ یدن بید، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو. یعنی یہ جائز نہیں کہ مثلا یہ سونے کی مثال ہے کہ ہم اس کو سونا دینے گئے، اس کے ساتھ ڈیل کر لی کہ ٹھیک ہے یہ میں نے لے لیا، یہ جو فلاں سیٹ ہے مثلا یہ انگوٹھی ہے یہ میں نے لے لی، جو میں نے تمہیں دینا ہے سونا وہ میں ابھی گھر سے لا کے دیتا ہوں. یہ جائز نہیں، کیونکہ ہاتھوں ہاتھ دینا ضروری ہے.
یعنی اگر آپ اب کہہ رہے ہیں گھر سے تو وہ ڈیل ختم، دوبارہ سے ایک ڈیل شروع ہو تو اور بات، لیکن یہ جائز نہیں کہ اس وقت اتفاق ایک ڈیل ہو جائے اور پھر اس میں سے اس کو ادھار پہ رکھا جائے، تو وہ دونوں طرف سے نقدی ادائیگی لازمی ہے. اور اس کی بہت سی آگے اپلیکیشن ہیں جس میں یعنی جو کہ تفصیل طلب ہوتی ہیں. بہرحال ان 6 اجناس میں یہ 2 چیزوں میں اگر ان 2 چیزوں میں سے کوئی 2 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی اگر پوری نہ ہو کہ یا اس میں مثلیت نہ ہو، جتنا دیا جا رہا ہے اس سے مثلا زیادہ یا کم لیا جائے، اور یا وہ ہاتھوں ہاتھ نہ ہو، تو دونوں صورتوں میں اس میں سود جو ہے وہ سود قرار پاتی ہیں. اس کے ہمیں مختلف واقعات حدیث میں ملتے ہیں. اس حدیث کے علاوہ دیگر بھی بہت سی حدیث ریب الفضل کے بارے میں ملتی ہیں. ایک حدیث ایک واقعہ جس پہ ہم اتفاق کریں گے وہ بخاری اور مسلم میں یہ مروی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر آئے. برنی کھجور ایک بڑی عمدہ قسم کی کھجور ہوتی تھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ من این ھذا، کہ یہ کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے حضرت بلال نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس کھجور تھی کچھ جو نسبتاً ردی قسم کی کھجور تھی، نسبتاً کم کوالٹی کی کھجور تھی، تو میں گیا اس میں سے 2 صاع دیے. صاع آپ جانتے ایک معروف پیمانہ تھا ناپنے کا، یعنی 4 مد، ایک مٹھی بھر کو ایک مد کہتے ہیں، 4 مد ملائیں تو وہ ایک صاع بنتا تھا. تو آپ نے فرمایا دیتے بلال نے کہ میں نے 2 صاع اس کو دی پرانی یا جو کم کوالٹی کھجور دی، اور اس کے بدلے میں یہ جو برنی کھجور ہے یعنی عمدہ کوالٹی کھجور وہ 1 صاع سے لے لی. دیکھیں کھجور کا خاص اس میں ذکر کیا گیا، اس میں بھی سود ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا 2 صاع دی اور 1 صاع لے لی، تو مثلیت نہیں رہی نا، یعنی ایک جیسی مقدار نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم فرمایا کہ اوہ 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 اوہ، یہ لفظ عربی میں استعمال کیا تھا یعنی افسوس کے لیے، عین الربا عین الربا لا تفعل، کہ یہ تو عین سود ہے، یہ تو عین سود ہے، بعین ہی یہی تو سود ہے، تم ایسے نہ کرو، لا تفعل. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے کرنا ہی ہو، اگر تمہیں اس کا کام ٹرانزیکشن کا ارادہ ہے تو تم پہلے پچھلی کھجوریں جا کے بیچو، اس کے پیسے وصول کرو، اور پھر ان پیسوں سے علیحدہ سے ٹرانزیکشن ہو، علیحدہ سے معاملہ ہو، ان پیسوں سے تم نئی کھجوریں خریدو. یہ آپ نے ان کو یعنی اس کا جو صحیح طریقہ ہو اس کی طرف بھی ان کی رہنمائی فرمائی. اسی طرح سے اگر ہم جو کہ ایک عام معاملہ پیش آتا ہے، مثلا ہم سونا بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے ایک سونا جو بیچنا ہے وہ بیچنے کی اور خریدنے کی قیمت ہمیشہ فرق ہوتی ہے. آپ کو کبھی بھی اتنی مقدار میں سونا اس کے بدلے میں نہیں دے گا. اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ آپ سونا بیچیں، پیسے وصول کریں، ٹرانزیکشن ختم. یعنی دوسری ٹرانزیکشن جو ہے، دوسرا معاملہ وہ پہلے پہ مشروط نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ صرف ایک تصویر، صرف ایک شکلی معاملہ بن جائے گا. تو آپ پہلے اس کے پیسے وصول کریں، پھر ان پیسوں سے اس کے دوبارہ سونا خریدیں، یہ جائز ہے. لیکن آپ نے اس کو 100 گرام سونا دیا اور اس کے بدلے میں 90 گرام یا 80 گرام اس سے کم تر سونا لے لیا، یا 110 گرام سونا لے لیا، تو یہ جائز نہیں. سونا بیچیں، پیسے وصول کریں، پھر دوسرے ان پیسوں سے دوبارہ سے سونا خریدیں، 2 مستقل جو ہیں وہ معاملات ہوں. تو اس طرح سے یہ ان 6 چیزوں میں جو معاملات ہیں جس میں ان 2 میں سے کوئی شرط نہ ہو تو اس کو رب الفضل کہتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی لیکن دوسری جو چیزیں ان کے علاوہ، یعنی مثلا گاڑی خریدنی ہے، اب آپ پرانی گاڑی، ایک شخص نے نئی گاڑی، ایک کے پاس پرانی گاڑی، اب ایک پرانی گاڑی جو بیچ رہا ہے اس کی قیمت کم ہے، نئی گاڑی کی زیادہ ہے، تو اس میں صرف وہ گاڑیوں کا تبادلہ ہو، جو فرق ہے ساتھ اس دونوں کی قیمتوں کے فرق کا تبادلہ ہو جائے، یہ جائز ہے. یعنی ہر چیز میں یہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یا آپ نے کوئی گھڑی بیچنی ہے، اس طرح پرانی نئی گھڑی ہے تو گھڑیوں کا تبادلہ پلس جو اس کے قیمت کا فرق ہے اس کا تبادلہ ہو جائے تو اس میں جائز ہے. لیکن یہ سونا چاندی یا جو کھانے کی چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ان میں اس کی اجازت نہیں. یہ پہلی قسم ہے رب الفضل. دوسری قسم جو معروف تر قسم ہے سود کی، یعنی جو زیادہ جس کا عام چلن ہے، وہ رب النسیہ ہے، جو کہ قرض پہ سود ہوتا ہے. اور اس پہ اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا. یہ بات صحابہ سے بھی یہ قول مروی ہے، اور اس بات پر، اس قاعدے پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ مرفوع حدیث کے طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا گیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. لیکن بہر صورت یہ جو قاعدہ بذات خود اس پر اجماع ہے کہ ہر وہ قرض جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو وہ ربا ہے. ربا النسیہ جو ہے، قرض میں جو ربا ہے اس کی یہی تعریف ہوتی ہے کہ ایسا قرض جس پہ کسی بھی صورت میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ
وہ سود ہے. اور وہ فائدہ پیسوں کی صورت میں ہو یا کسی سروس کی صورت میں ہو، کسی طرح بھی ہو، اس میں کوئی فائدہ قرض دینے والا کوئی فائدہ وصول کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. لہذا قرض دیا کہ کوئی چیز مثلا سونا دیا کسی کو قرض کے طور پہ، اور ساتھ یہ شرط ہوئی کہ جب تم واپس کرو گے تو ٹوکری میں ڈال کے واپس کرو گے. ٹوکری کا اضافہ ہوگا نا، تو علماء کہتے ہیں ٹوکری ہے سود ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، اس کو کوئی قرض دیا اور کہا کہ قرض لے لو اس شرط پہ کہ تم اپنی گاڑی پر مجھے فلان جگہ چھوڑ کے آؤ گے، اسے ایک فائدہ لیا تو یہ بھی سود ہو گیا. یعنی وہ سروس ہو یا پیسے میں زیادتی کی جائے یا کوئی اس کے عوض میں کوئی سروس لی جائے، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے. جتنا دیا بس اتنا ہی لینا ہے اور اس کے پیچھے کوئی فائدہ اس سے وصول نہیں کرنا. اور اس سے نام بدلنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو سود کہیں، کوئی بینیفٹس کہیں، پروفٹ کہیں، مارک اپ کہیں، مارجن کہیں، انٹرسٹ کہیں، کوئی انویسٹمنٹ ریٹرنز کہیں، جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، اگر حقیقت اس کی وہ سود کی ہے تو وہ سود ہی رہے گا، اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حدیث میں بتایا گیا کہ ایک ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو شراب پیئیں گے جو سمونہ بغیر اسمہا، اس کا نام تبدیل کر دیں گے، کسی اور نام سے شراب پیئیں گے، تو اس سے اس کی حرمت میں، شراب کی حرمت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ اضطراری جو کیفیات ہوتی ہیں ان کا ایک علیحدہ حکم ہوتا ہے، جبکہ انسان کو اپنی انتہائی بنیادی ضرورت جو ہے اس کے لیے یعنی کوئی اور اس کے پاس چارہ کار نہیں رہتا سوائے کہ ایسا قرضہ کہیں سے پکڑے جس پر سود ہو. تو واقعی جو اضطراری کیفیت ہے جو کہ اضطرار سے باہر اس کا دائرہ وسیع ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا ایک حکم علیحدہ ہے. لیکن جو اصلی حکم ہے وہ اپنی جگہ ہی اس میں رہنا چاہیے. بعض شبہات کا ہم آخر میں تذکرہ کرتے ہیں. مثلا ایک یہ شبہ جو کافی لوگوں نے یعنی کافی لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو سود تھا وہ اس میں ایکسپلائٹیشن تھی. جس سود کو حرام قرار دیا گیا اس میں ایکسپلائٹیشن تھی. ایک امیر شخص ہے اس سے قرضہ چاہیے غریب شخص کو، تو اب وہ قرضہ دیتا نہیں جب تک کہ وہ اس کی شرط نہ لگائے کہ تم مجھے جتنا دے رہے ہو جتنا میں دوں گا اس سے زیادہ واپس کرو. ایکسپلائٹیشن تھی. اس لیے اب جہاں پہ بینک کو ہم دے رہے ہیں تو نہ وہ مجبور ہیں نہ ہم مجبور ہیں، تو اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. دونوں طرف جو دونوں پارٹیز ہیں وہ دونوں یعنی امیر کے زمرے میں آتی ہیں، تو اس میں اس کا حکم کا اطلاق نہیں ہوتا. ایک شبہ ہے جو بڑا پھیلایا جاتا ہے اس کو حلال باور کرانے کے لیے. اس میں لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں سود جو ہے سود حرام ہی نہیں ہے، سیدھا تو مسلمان مانے گا نہیں. تو پھر کوئی اور شبہات لانے پڑتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی یعنی ذہن سازی اس کے کہ نہیں یہ صورت جو ہے کسی طرح وہ اس کو قبول کر لے. اس صورت کے اس شبہ کے جواب میں پہلی بات یہ کہ کیا اللہ تعالی نے اللہ رسول نے اس کا ذکر کیا اس صورت کا. اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ جو بھی اس باقی ماندہ سود ہے اس کو چھوڑ دو، تو کیا یہ کہا کہ اس سود کو چھوڑ دو جو کہ امیر اور غریب کے درمیان ہے، جو امیر کے درمیان ہے اس کو روا رکھا گیا؟ ایسی بات تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں آپ کو کہیں ایکسپلائٹیشن نظر آتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ یہ بعین ہی سود ہے. اس میں لینے دینے والا دونوں کی ایک ضرورت پوری ہو رہی تھی، کہیں ظلم نہیں ہے. یعنی ظلم اس لحاظ سے کہ کوئی کہیں سے استحصال اس میں آپ کو نظر نہیں آتا. جو کھجوریں 2 سا جو لے رہا تھا کم تر قسم کی، اس کی ممکن ہے اس کی بڑی فیملی ہو، اس کو کم تر کوالٹی کی لیکن زیادہ مقدار میں چیز چاہیے. جو تھوڑی مقدار میں وہ لے رہے ہیں انہوں نے تو اپنی ذاتی مقصد کے لیے لی نہیں تھی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے رہے تھے. ایک بڑا یعنی شریف مقصد تھا ان کا، اس کے لیے وہ اچھی عمدہ کھجوریں لے کے جا رہے تھے. تو وہ اس میں کہاں ایکسپلائٹیشن، اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عین الربا ان کو قرار دیا. اسی طرح بعض لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں کہ جس کو حرام قرار دیا گیا وہ تو اضعاف مضاعف، جو بڑا جڑا سود ہے، یعنی کوئی 100% ہے، کوئی کم از کم 50% ہے، لیکن یہ 3%، 2%، 10%، اس میں تو یہ اضعاف مضاعف میں نہیں آتا بڑا چڑھا کیوں. لیکن جو دوسری آیت جس میں آ رہا ہے ذروا ما بقی من الربا، جو کچھ بھی باقی ہے سود، باقی ماندہ سود کو تم چھوڑ دو، وہ کہاں گے؟ ایک آیت کو لے لیں اور اس سے آپ ایک ایسا معنی نکالیں جو کہ دوسری آیت کے مخالف جا رہا ہوں جس میں اس کے مطلقاً حرام قرار دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شبہ جو ہے بھی انتہائی یعنی باطل شبہ ہے. تو آج کل کے فائنانسنگ کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے زیادہ وہی طریقے ہیں جس میں کہ سود یعنی ملوث ہوتا ہے. مختلف پروجیکٹس ہوں، ادارے ہوں یا افراد کو پیسے چاہیے، اداروں کو پیسے چاہیے، وہ انفرادی ضرورت کے لیے یا کوئی اجتماعی ضروریات ہیں، کوئی یعنی بڑے بڑے پروجیکٹس لگانے اس کے لیے ضرورت ہے. بینک مختلف طریقوں سے ہیلوں سے ان کو اس جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، سودی قرض لینے پر اکسایا جاتا ہے. اس کی ایک صورت
یہ بھی ہوتی ہے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، پھر سیدھا بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہیں ڈپازٹ وہ کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ واپس کرنے ہوتے ہیں. اور ایک اور صورت ہے جو بہت ہی مشہور ہوگی کریڈٹ کارڈ کی صورت میں بھی. یہ کریڈٹ کارڈ میں اگر اس نے پیمنٹ واپس نہیں کی اپنے ٹائم پہ تو اس کو اس سے زیادہ واپس کرنا، یعنی بعد میں جتنے بھی چاہے وہ 1% ہی کیوں نہیں، آدھا فیصد، 1 ریال ہی کیوں نہیں، اس سے زیادہ واپس کرنی ہے تو وہ سود ہے. جو اسلامی بینکس ہیں جو باقی اسلامی ہیں، وہ انہوں نے جو کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ یعنی اگر واپس کریں تو پھر بھی جو رقم ہے بڑھتی نہیں جاتی. اور طریقوں سے وہ ایشورٹی لیتے ہیں کہ آپ ان کے حق جو ہے ضائع نہیں ہوگا، اور اسلام نے اور طریقے ہمیں بتایا بھی ہیں، وہ ایک تفصیل طرف موضوع ہے. لیکن یہ رقم کا زیادہ ہو جانا، جتنی مدت بڑھ رہی ہے اتنا جو ہے رقم قابل وصول رقم کا زیادہ ہو جانا، یہ سراسر سود ہے. اس میں سارا ملبہ ان پہ نہیں ڈالا جاتا. یہ جو یعنی بینکس ہیں، سارا نظام ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ ملزم ہیں اور باقی سارے جو مرضی کرے معذور ہیں، بلکہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر شخص اللہ کے پاس انفرادی طور پہ علیحدہ علیحدہ سے آئے گا، ہر ایک اپنے بارے میں جواب دے. تو حتی الامکان، حتی الاستطاعت، یعنی ہر ایک کے لیے بچنا ضروری ہے، خواہ جتنا بھی سود پھیل جائے، پھر بھی ہر ایک کے لیے لازم ہے، میرے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے بچ کے رہیں. اگر معاشرے میں ایک برائی کا چلن عام ہو گیا تو وہ وجہ جواز نہیں بن سکتا، ہمیں خود اپنے آپ کو اس میں ملوث کرنے میں. اسی طرح سے وہ ری اسکیجولنگ جو کی جاتی ہے یعنی قرضوں کی، ظاہر وہ تو سیدھا سود ہوتا ہے کہ پہلے جتنے دینے ری اسکیجول کر دیا، تاخیر سے ادا کریں تو اس میں زیادہ دینے ہوتے ہیں. جتنا بھی یہ سودی نظام کو سہارا دینے کی کوشش کریں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو اللہ نے جس کے خلاف اعلان جنگ کی ہو تو یہ اللہ سے یعنی جنگ میں کہیں جیت نہیں سکتے. اس جنگ کے اثرات لازماً ظاہر ہو کر ہی رہنے اور وہ مٹ کر ہی رہنا. کبھی اس میں برکت نہیں ہو سکتی، کبھی وہ پھل پھول نہیں سکتا، اکانومی اسٹیبل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سود پہ ہوگی. ایل سی کھولنے کی بہت سی قسمیں وہ ان سود پر مبنی ہوتی ہیں. بعض طریقے اس میں جائز بھی ہیں، لیکن بہت دفعہ اس میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے. اسی طرح یعنی یہ تورق کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم اسی پر بات ختم کریں گے. یہ بڑا مشہور آج کل کی ایک ٹرانزیکشن نظر آتی ہے، اس میں بھی بعض ایسی صورتیں ہیں جو کہ سود کی ایک اچھے غلاف میں لپٹی ہوئی صورتیں ہیں. تورق کی جو یعنی بعض صورتیں جس کو اسلامی فائنانسنگ باور کرایا جاتا ہے. اور اصل میں جو تورق کا کانسیپٹ ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک، بہت سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے. وہ یہ ہے کہ تورق اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جو اصلی صورت ہے بینک سے تورق فائنانسنگ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جو شرعی صورت ہے وہ یہ کہ بینک کوئی کموڈٹی خریدے اور پھر اس کموڈٹی کو کسٹمر کو دے دے، اس کے حوالے ہو جائے. اب وہ کسٹمر جو ہے وہ کہیں بھی اس کو جا کے اس بینک کے علاوہ جس نے پہلے ارینج کی ہو کموڈٹی، اس کے علاوہ کسی بھی اور پارٹی کو جا کے اس کو بیچے، اور اس طرح سے اس کے بعد پیسے آ جائیں. اس نے بینک اس کو دے کریڈٹ پہ، اور یہ آگے جو دے رہا ہے یہ انسٹالمنٹس پہ، یعنی یہ آگے کیش پہ دے. اس نے بینک کو انسٹالمنٹ سے واپس کرنی ہے، لیکن آگے وہ کیش پہ چیز دے رہا ہے. ظاہر ہے جو کیش پہ دے رہا ہے اس کی قیمت کم ہے جو اس کو مل رہے ہیں، جو بینک کو دینا ہے اس کی وہ زیادہ پیسے ہیں. لیکن یہ ایک صورت ہے جو کہ یعنی بہت سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے. بے شک یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت کا یہ معنی نہیں کہ انسان اس میں خواہ خواہ پڑتا پھرے، کیونکہ بہرحال ہے یہ قرض ہی، خواہ جائز قرض ہے، لیکن قرض کی ایک صورت ہے جو کہ اتنا پسندیدہ چیز ہے. اس لحاظ سے تو اس سے قرض سے بچ کر ہی رہنا جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ قرض کی جائز صورت ہے جس میں کہ یعنی سود شامل نہیں ہوتا. لیکن جو ہوتا ہے یہ بعض بینکس اس میں یعنی اس کو اپلائی بھی بے شک کر رہے ہیں. لیکن بہت دفعہ تورق کی ایک صورت جو اختیار کی جا رہی ہے جو کہ اصل میں سود کی ایک شکل ہے. وہ کیا ہے کہ بینک ایک چیز خریدتا ہے، کموڈٹی خریدتا ہے، وہ اس کموڈٹی کو خریدار نے جو کسٹمر ہے جو قرض لینے کے لیے آئے نہ اس نے دیکھا ہے، نہ وہ جانتا ہے اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں، کیا چیز خریدی جا رہی، خود ہی سے اس کو خریدتا ہے بینک، اور پھر کہتا ہے کہ تمہارے بہاف پہ، تمہاری نیابت میں نے اس کو فروخت کر دیا، اور وہ جو پیسے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اب اس کو جو خریدا اور بیچا وہ نقد ادھار کا جو فرق ہے وہ یعنی بینک کو اس کا منافع ہوتا ہے. یعنی یہ صرف ایک شکل ہے جس کو کہ تورق کہا گیا ہے. اصل میں وہ جو چیز خریدنے نہ اس کی حاجت ہے کسٹمر کو، نہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے قبضے میں آ رہی، وہ ویسے ہی بینک خود ہی ایک ٹرانزیکشن پیچھے سے پاس کر کے صرف اوراق پہ ہی ہوتی ہے، صرف یعنی کاغذات پہ ہی صرف ہوتی ہے.
پیچھے جو کسٹمر ہے اس کا بعض علم بھی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی انٹرسٹ ہے کیا خرید رہا ہے نہیں خرید رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کا سروکار ہی نہیں، اس کا مقصد ہی نہیں. تو یہ جو صورت ہے تورق کی، یہ مجمع الفقہ الاسلامی جو رابطہ اسلامی کے تحت ہے، اس طرح دیگر جو مجامع جو یعنی کمیٹیز ہیں جو اچھی نامور کمیٹی ہیں فقہ کی، انہوں نے اس کو حرام قرار دیا. کہتے ہیں کہ یہ ربا کے لیے، سود کے لیے ایک ہیلا سازی ہے. صرف اس کو نام دے دیا تورق کا، لیکن اصل میں شرعی طور پہ جس کو تورق کا نام دیا گیا جو جائز ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ اس میں لازم ہے. جو اصل میں دیکھیں فرق یہ کہ ایک تو یہ کہ جو کسٹمر ہے اس کو جب چیز دیے تو اس کے قبضے میں آنی چاہیے، اس کو وصول کرنا لازم ہے، جس بھی صورت میں وصول کرے. یعنی بعض چیزوں کی فزیکل موومنٹ ممکن نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس کے کاغذات جیسے بھی ہو اس کے قبضے میں آئے. اور پھر وہ جب اس کو بیچے تو اس پارٹی کو بیچنا درست نہیں ہے جس نے کہ پہلے وہ ارینج کیے، کیونکہ ورنہ تو یہ صرف ایک بن جاتی ہے، ایک ٹرائی اینگل بن جائے گی جو کہ واپس دوبارہ سے ادھر ہی جا رہے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ تم پیسے میں تمہیں اتنے دے رہا ہوں، تم نے مجھے زیادہ واپس کرنے. سیدھی سی بات ہے. جو تورق کی ہے، جو دوسری شکل حرام شکل ہے، اصل میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو پیچھے ساری ٹرانزیکشن ہوئی کاغذات پہ، وہ تو ایسے ہی یعنی صرف کاغذی کاروائی ہے. اس میں نتیجہ یہ کہ تمہیں پیسے اتنے دے رہا ہوں، 100 دے رہا ہوں، تم نے 125 واپس کرنے. اللہ علیہ خیر صلی اللہ، یہ اس کا نتیجہ ہے. ظاہر ہے یہ اصل میں سود کے لیے نہیں، ہیلا سازی. تو اس صورت میں، ایسی صورت میں بے شک اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے مجاز من الحیہ شرعیہ، شرعی کمیٹی سے بھی مجاز ہے اور اس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. لیکن بھائیو اللہ کے ہاں ہم خود مسئول ہیں. یعنی متساہل اگر کہیں میں نظر آئے تساہل ہے علماء کی طرف سے یا علم کی طرف منسوب لوگوں کی طرف سے، تو اس میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ کہ ہم چھڑوا لینا چاہیے، چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا ذمہ جو ہے اس کا ہے فتویٰ دینے والے کا. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھی اس میں اس نے تساہل کیا، اور ایک یہ چیز جس کو کہ بڑی بڑی جو یعنی اجتہاد کرنے والے لوگ ہیں، کمیٹیاں ہیں فقہ کی، انہوں نے اس کو حرام قرار دیا، اور وہ کوئی اور آ کے بینک نے جس کو ہائر کیا تھا اس نے اس کو جائز قرار دیا، تو ہمارے لیے اس وجہ سے جائز نہیں ہوتی ہے. نہیں، ہمارے لیے ایک فتویٰ ٹھیک ہے، ہم خود اجتہاد کے اہل نہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بندے کو ڈھونڈیں جس کا کہ تقویٰ اور علم پر ہمیں اعتماد ہو، جو تقویٰ اور علم کے لحاظ سے اس سے بڑھ کے نظر آتا ہو. اس سے فتویٰ پوچھنا ضروری ہے. کسی بھی آئرے غیرے سے فتویٰ پوچھ کے اس نے جو رخصت دے دی اس کو اس پہ عمل کر لینا، اسے ہم یعنی اپنی ذمہ داری اس سے ختم نہیں کر سکتے. یہ تورق ایک معروف معاملہ ہے جس کا کہ یعنی سود سے باہر ایک براہ راست تعلق ہے. اس کے علاوہ بہت سی صورتیں، یعنی سود کی تو اتنی صورتیں آج کل نظر آ گئی. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الربا 70 حوبا، یہ 70 اس کے دروازے ہیں، 70 قسمیں. تو کتنی ہی اس کی صورتیں جو نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، اس لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم کسی طرح سے بھی اس میں ذاتی اپنے نہ خود اس کا کوئی حرام کا لقمہ کھائیں، نہ اپنے بیوی بچوں کو سود یا کسی اور حرام، کسی اور طریقے سے حرام کا جو کوئی لقمہ ان کے پیٹ میں جانے پائے. اے اللہ یہاں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا اس کو قبول فرما لے. اے اللہ اس پرفتن دور میں اس حرام سے بچنے کو ہمارے لیے آسان فرما دے، حلال کے رستے ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ ہم میں سے جو بھی ماضی میں کسی بھی حرام معاملے میں نادانستگی میں ملوث رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں حرام مال سے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ صرف حلال مال سے ہی اپنی بچوں کی پرورش کرنے، ان کے پیٹ پالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں پر جو انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہے سیریا میں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت و تائید فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں، اے اللہ ان کے نشانوں کو درست فرما. اے اللہ ان کو حوصلہ اور ہمت عزم عطا فرما، ان کے لیے ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ اپنے اور ان کے دشمن، اے اللہ جو تیرے اولیاء سے، اے اللہ تیرے دوستوں سے لڑ رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، اے اللہ کسی پر رحم کرنے والے نہیں. اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تیری طاقت کے سامنے کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے. اے اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے. جو بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف چال چلنے کی کوشش میں مگن ہے، اے اللہ اس کی چال کو اسی پر ہی پھیر دے، اس کو نیست و نابود فرما. اے اللہ وہاں کے جو طاغوت بیٹھے ہیں حکام، وہ بھی، اور جو اشخاص بھی ان کے جرم میں ان کی مدد کر رہے ہیں، جو بھی ممالک مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کی چالوں سے بھی ہمارے بھائیوں کو بچا لے، ان کو بھی نیست و نابود فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
ہم اہل خانہ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، ان کے اہل و عیال میں، ان کے لیے رزق میں اس کے ذریعے سے برکت عطا فرمائے. کہنے والے سننے والوں کے اللہ تمام گناہ معاف فرما، جائز حاجات پوری فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.